جنگل میں گوری اپنے بیٹے جگو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ گوری خود تو ایسی ہی تھی، کالو کے ساتھ رہ رہ کے بن گئی تھی بہت ہی چالاک، مکار اور لڑاکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی ایسا ہی بن گیا تھا۔ اس کا بیٹا ہر کسی کو تنگ کرتا۔ اس کے بیٹے کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ تنگ کرتا تھا، بہت شرارتیں کرتا تھا۔ اس کی ماما اور پاپا یعنی کالو کوا اور گوری کوی اسے بالکل بھی منع نہیں کرتے تھے، مگر بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے تاکہ وہ ان کاموں میں اور بھرپور شریک ہو، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن جگو اکیلا تھا، اسے سوچ میں تھا کہ وہ کس کی شرارت سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنا کھانا کھا رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ وہ اس کو ہی تنگ کرے گا، تنگ کر کے فوراً ہی بھاگ جائے گا جیسے ہی اس کا وہ کھانا خراب کرے گا۔ تو اس نے ایسا فیصلہ کیا اور ایسا ہی کیا۔ وہ فوراً چڑیا کے پاس گیا تو چڑیا کھانا کھا رہی تھی، تو اس نے فوراً اس کا وہ گرا دیا اور فوراً وہاں سے چلا گیا اور گھر جا کر اپنی ماما سے بہت جھوٹ بولا اور رو رو کر اپنی ماما سے اور پاپا سے کہا، ماما ماما میں تو بہت ہی آرام سے کھیل رہا تھا، غلطی سے میں آپ کے پاس اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک سے ٹونی چڑیا آنٹی کھانا کھا رہی تھی، تو غلطی سے میرا ان کو پر لگا اور وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئی۔ انہیں لگا کہ یہ میں نے ہی کیا ہے، امی جان مجھے بچا لے، وہ مجھے بہت زیادہ ماریں گی، میں آپ کے پاس بھاگ آیا ہوں۔ کیا؟ نہیں نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے، وہ تمہیں تو ہاتھ تک نہیں لگائے گی، وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے میرے بیٹے۔ اگر آئندہ کے بعد کسی نے کوئی ہاتھ لگایا تمہیں تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں، آنے دو اسے۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ وہاں اچانک ٹوری چڑیا آ گئی اور اس نے کہا، ارے گوری بہن، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا کیا کانڈ کر کر آیا ہے؟ میں کھانا کھا رہی تھی اور اس نے میرا سارا کھانا گرا دیا ہے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ اس طرح نہیں کرتے بڑوں کے ساتھ، اور جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو بالکل بھی نہیں۔ تم نے تو اپنے بیٹے کو تربیت ہی نہیں سکھائی ہے، کم از کم تھوڑی اچھی تربیت کرتے تو شاید آج تم اپنے بیٹے کی ہمیشہ ہر کسی کے منہ سے تعریفیں سنتی۔ ارے بہن، زیادہ بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ میں نے جو تربیت کی ہے بہت اچھی کی ہے اور تم سے زیادہ اچھی گئی ہے، اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کہو۔ میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو غلطی سے جا رہا تھا، وہ تو میرے پاس آ رہا تھا، میں اس کی ماما ہوں، ظاہر سی بات ہے میرے پاس ہی آئے گا، اور وہ غلطی سے لگ گیا، سمجھ آئی تمہیں؟ اور بنا تحقیق کیے تم اس طرح شکایتیں لگانے نہیں آ سکتی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ تم جان لو، سوچ لو، اور میرے بیٹے کے کہنے کے بارے میں پہلے 100 دفعہ سوچنا، سمجھ آئی تمہیں؟ پھر وہ وہاں سے غصے سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے پھر شرارت کرنے کا سوچا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ شرارت کروں، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے ساتھ کروں۔ سب شکایتیں لگا چکے ہیں، اب صرف اور صرف چیل ہی آنٹی رہ گئی ہیں۔ اب میں ان کے ساتھ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا ہوں، ورنہ وہ تو مجھے بہت ہی زیادہ ڈانٹیں گی۔ یہ نہ ہو کہ میرا پڑ بھی توڑ دیں، اور اگر پڑ توڑ دیں تو میں تو گھر جانے کے لائق بھی نہیں رہوں گا۔ چلو ویسے ہی کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہی کرنے کا سوچا اور ایسا ہی کیا۔ وہ فوراً چیل کے پاس گیا۔ چیل آپس میں اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ وہ فوراً آیا اور چیل کو بہت ہی زور سے دھکا مار کر اس کے سر پر مار کر چلا گیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔
وہ فوراً اپنے گھر نہیں گیا بلکہ ایک جگہ پہ گیا اور وہاں پہ جا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ اس نے آج چیل کو چکما دیا ہے، مگر ایسا تو تھا ہی نہیں۔ وہ بس ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں چیل آ گئی اور اس نے اسے اتنی زور سے مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا اور اس کے پر ٹوٹ گئے، اور اس طرح اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ نتیجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔